اسی طرح پھر رب کا حکم آ گیا، اے میرے خلیل اسماعیل ہاجرہ کو، اس ننھے اسماعیل کو جو بڑھاپے میں ملا ہے، اسے ویران جنگل میں چھوڑ کے آ جا۔ اب چاہیے تھا کہ ابراہیم مختلف سوال کرتے، مولا بڑھاپے میں چھوٹا سا معصوم بچہ تو نے دیا ہے جو آنے والے میں زمانے میں نبوت کا سورج بن کے چمکے گا، چاند بن کے چمکے گا، یہ معصوم سا بچہ مولا تو نے آخری زندگی کے لمحوں میں مجھے عطا کیا ہے، اب تو مجھے حکم دے رہا ہے اسے جنگل ویرانے میں چھوڑا۔ نہ انسان بستے ہیں، نہ کھانے کا کوئی چیز وہاں ملتی ہے مولا، نہ پانی ہے نہ خوراک ہے، تیرا حکم آ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، لیکن اللہ کے خلیل نے اپنے رب کے ساتھ یاری دوستی ایسے نبھائی، جب رب کا حکم آ گیا وہاں اپنی بیوی، اب بیوی کے معاملے میں بڑا سیریس ہو جاتا ہے، گھر میں خیال رکھتا ہے، میرے گھر میں میری بیوی ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، میرے گھر کے معاملات میری بیوی کا خیال کون رکھے گا؟ بندے سارے انتظامات کر کے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا اللہ کا خلیل اپنے رب کی یاری پر اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہے، جب رب نے کہا کہ چھوڑ دیا خلیل، اب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی سوال نہیں کیا، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ اماں ہاجرہ نے کہا خلیل ہمیں یہاں کس کے سوالے پر چھوڑ کے جانے میں، اس تپتی دھوپ میں گرمی میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب سوال اور عرض کی کہ اے ابراہیم کہیں رب کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی عرض کی، ہاں میرے رب کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے۔ تو پھر بیوی نے بھی دوسرا سوال نہیں کیا، جب سنا کہ میرے شوہر کو رب کا حکم ہے، یہ ہے رب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا یہ عالم کہ یہ وہاں پہ جب چھوڑ کے آئے، ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی، ادھر ایک نیا جو ہے وہ موجزہ ہوا، پھر وہ موجزہ جب پانی کی تھوڑی سی جو خوراک تھی، کھجوریں تھی، ختم ہو گئی، پھر مائی ہاجرہ بار بار 7 چکر لگا رہی ہے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے، پھر مائی ہاجرہ جب بار بار جا رہی ہے، 7ویں مرتبہ جب آئی، اسماعیل نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، اپنے اللہ پر ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا، بھروسہ کیا، رب نے اس کا صلہ یہ دیا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رب نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، ایسا چشمہ جاری کیا دنیا والے قیامت تک اس سے سراب ہوتے رہیں گے، اس سے پانی شفا سمجھ کر کے ہر کونے میں لے جاتے رہیں گے، وہ چشمہ پھر قیامت تک خشک ہوگا نہیں۔ یہ بھی موجزہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ہی ہے۔ پھر وہ 7 چکر میرے رب نے اس ادا کو حج کا حصہ بنا دیا۔ حجیوں یہ وہ مائی ہاجرہ کے چکر ہیں جو پانی لینے کے لیے میری رضا کے لیے وہاں حاضر تھی، دوڑ رہی تھی، پانی کی شدت، بچے کی پیاس، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ویرانے میں چھوڑ کر بیوی کا صبر، بیٹے کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، اس کا صلہ، پھر وہ آب زمزم، اور پھر وہ 7 چکر رب نے اس کو سنت حج کا حصہ بنا دیا کہ حج تم نے آج بھی حج کرنا ہے تو وہ 70 چکر دوڑ کے ہی لگانے ہیں، جس طرح مائی ہاجرہ نے لگائے تھے۔ تو آخری آگے بار اسی طرح